ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں راجہ امر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت مہربان اور نرم دل تھا۔ اس کی پہلی بیوی ملکہ اسعدورہ ایک نرم مزاج ملکہ تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، شہزادی لیلا اور شہزادی مایا۔ وہ ان کی زندگی کی خوشی تھی، لیکن قسمت نے ظالمانہ ہاتھ ڈالا۔ ملکہ اسعدورہ بیمار پڑی اور 2 معصوم شہزادیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ راجہ امر نے لیڈی سیرافینا سے دوسری شادی کر لی، جو بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ سخت دل اور ظالم تھی۔ لیڈی سیرافینا کو صرف اپنی پرواہ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ریشم اور زیورات میں سجایا، جبکہ شہزادی لیلا اور شہزادی مایا سادہ لباس پہن کر محل کے باغات میں کھیلتی تھیں۔ اس نے انہیں ان کی ہنسی کے لیے ڈانٹا۔ ان کی معصومیت اس کے پہلو میں کانٹا بن گئی۔ ایک دن لیڈی سیرافینا نے شہزادیوں کو بلایا۔ اچھی طرح سے سنو، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ تم لوگ اب شہزادیاں نہیں رہیں، بلکہ نوکر ہو۔ پانی لے کر آؤ اور فرش صاف کرو، اور آئندہ میں تم لوگوں کو ہنستا ہوا کبھی نہ دیکھوں۔ شہزادیوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ان کے دل ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور اس طرح وہ خاموشی سے گھر کا سارا کام کرتی رہیں۔ ان کی ہنسی قیمتی جوہرات کی طرح چھپ گئی۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے شہزادی لیلا ایک چھپی ہوئی گلیڈ سے ٹھوکر کھا گئی۔ وہاں ایک پرانے درخت کے نیچے نیلم کے پتھر کی ایک سنہری انگوٹھی رکھی تھی۔ اس نے اسے اپنی انگلی میں پہنا اور اس کے جسم میں گرمی پھیل گئی۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، اس میں جادو تھا۔ اس نے شہزادی مایا کے ساتھ یہ بات شیئر کی، اور دونوں نے مل کر اس کے اسرار سے پردہ اٹھانے کا عہد کیا۔ انگوٹھی نے ان پر ایک راز کا انکشاف کیا۔ چاندنی میں ناچتا ایک سفید کتا، کانٹوں سے چھپا ہوا راستہ، اور ایک بھولا ہوا کنواں جس کی حفاظت پتھر کے شیر نے کی۔ شہزادیاں اس راز کی تلاش میں ایک دن نکل پڑیں۔ انگوٹھی انہیں راستے کی نشاندہی کر رہی تھی، اور وہ انگوٹھی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچیں جہاں سفید کتا چاندنی رات میں ناچ رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف بھاگ گیا۔ اس کے پاؤں نے بوسیدہ گھاس پر چاندی کے نقوش چھوڑے تھے۔ وہ ان نشانوں پر چلتی گئیں۔ کچھ آگے جا کر انہیں کانٹوں سے بھرا ہوا ایک راستہ ملا۔ وہ کانٹے ان کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکے۔ انہوں نے ان کانٹوں کا مقابلہ کیا اور ان سے بچتے بچاتے یہاں تک کہ وہ چھپے ہوئے کنویں تک پہنچ گئیں، جس کے پاس ایک پتھر کا شیر تھا۔ شہزادی مایا نے انگوٹھی کو اس کنویں میں پھینک دیا، اور وہ قدیم طاقت سے چمک اٹھی۔ پتھر کے شیر نے ایک خفیہ راستہ ظاہر کر دیا۔ شہزادیوں نے اس راستے سے اندر قدم رکھا اور اپنے آپ کو ایک جادوئی دائرے میں پایا، اپنی ماں ملکہ اسعدورہ کی بادشاہی۔ وہاں انہوں نے پری گارڈین سے ملاقات کی، جس نے حقیقت ظاہر کی۔ انگوٹھی ایک چابی تھی، ان کے پیدائشی حق کو دوبارہ حاصل کرنے کی کنجی۔ شہزادی لیلا اور شہزادی مایا میز نوکر نہیں تھیں، وہ تخت کی حقیقی وارث تھیں۔ ان کی ہنسی میں بادشاہی کا جادو تھا، اور ان کی محبت لیڈی سیرافینا کے برفیلے دل کو توڑ سکتی تھی۔ شہزادیاں لیڈی سیرافینا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ انگوٹھی چمک اٹھی، اور ان کی ہنسی محل میں گونجنے لگی۔ لیڈی سیرافینا کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ اس کا دل پگھل گیا۔ وہ گھٹنے کے بل گر گئی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں تمہارے جادو سے اندھی تھی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ لیڈی سیرافینا شہزادیوں نے اسے معاف کر دیا۔ راجہ امر روئے، کیونکہ اس نے ان کی ہنسی میں ملکہ اسعدورہ کی روح دیکھی، اور اس طرح شہزادی لیلا اور شہزادی مایا نے رحم دلی کے ساتھ حکومت کی۔
ان کی ہنسی نے زمین کے ہر کونے میں جادو بچھایا۔ لیڈی سیرافینا ان کی قابل اعتماد مشیر بن گئیں۔ ان کا دل ہمیشہ ان کے لیے محبت سے گرم رہا۔ اور سونے کی انگوٹھی، یہ شہزادی لیلا کی انگلی میں رہی، ایک یاد دہانی کہ حقیقی جادو تخت یا جوہرات میں نہیں، بلکہ خاندان کے بندھن اور مہربان ہونے کی ہمت میں ہے۔ پیارے بچوں، یہ یاد رکھیں، شہزادیوں کا جادو ان کی شان و شوکت میں نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ Like, share and subscribe my channel for dolls and fairy tales.